اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں پروگرام فطرس 2، جس میں آپ کال کر کے اپنی آواز کو بین الحرمین تک پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، اللہ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین۔ اللہ آپ کے اس توسل کو بارگاہ ملکوتی حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی، جو کہ ہمیشہ آپ کے لیے کربلا مقدسہ سے پروگرامز لاتا رہتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ توسل کا ایک ذریعہ برقرار ہو جائے۔ انہی پروگرامز میں سے فطرس 2، جو کہ مخصوص مومنین کے لیے جو یورپ، امریکہ اور دیگر ایسے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں کہ جن کا وقت اختلاف ہے وقت میں، چونکہ ہم اس طرف ایشیا میں ہے اور وہ دور دراز علاقوں میں ہے، تو ان مومنین بھی اس محفل نور میں شرکت کر سکے، مخصوصاً ایام 40 میں، جو کہ آپ اس وقت ٹیلی ویژن پہ 40 کے نورانی مناظر اور لائیو مناظر ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام مومنین جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کال کر سکتے ہیں اور مولا کی زواری میں حصہ لے سکتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ اختصاصات اور وہ چیزیں جو سید شہداء علیہ السلام کے لیے خاص ہوئی، اس میں سے ایک راہ بعید سے یعنی دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن خود زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حتیٰ یہ بھی وارد ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا نہیں آ سکتا تو دور سے کربلا کی طرف رخ کرے اور ایک دفعہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ ان اختصاصات میں سے ہے جو سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی۔ دوسرے ائمہ کے لیے بھی راہ دور سے
زیارت ہے، لیکن اس صراحت کے ساتھ کہ دور سے جو زیارت یعنی خود زوار بن جاتا ہے، مولا کی زواری کر لیتا ہے۔ تو ان تمام پروگرامز کا مقصد بھی یہی ہے کہ دور دراز جو مومنین ہے وہ اس محفل نور سے مستفید ہو سکے اور ان اجوائے مقدسہ اربعینیہ اس میں حصہ لے سکے۔ ضروری ہے، لازمی ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ مومنین کے اوصاف میں سے ایک صفت زیارت اربعین ہے، یعنی مومن زیارت اربعین کرنے والا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دن تو گزر جائے لیکن وہ فکر بھی اس کو نہ ہوئی۔ جب کسی کو اس قسم کی فکر نہ ہو جائے تو یقین جانے کہ یہ شخص جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے لطف نظر سے دور ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو چکا تھا، صحابی حضرت امام رضا علیہ السلام اس شخص کے ساتھ تھے، ایک صحابی بھی امام کے ساتھ تھے۔ جو ہی جنازہ گزرنے لگا تو امام اپنی سواری سے اترے اپنے سواری سے اور کہا کہ مجھے اس میت کے پاس جانا ہے۔ امام قبر کے اندر داخل ہوئے، میت کا بوسہ لیا اور باہر آئے تو اس شخص نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ یہ نشاپور کا رہنے والا ہے۔ کہاں نشاپور؟ کہاں مدینہ منورہ؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے صحابی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وقت کا امام ہوں، اور جو وقت کے امام ہوا کرتے ہیں شرق سے لے کر غرب عالم تک جہاں کہیں بھی اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے نام اور نسب کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے آباء و اجداد کا بھی پتہ ہوتا ہے، اور حتیٰ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نسل سے کون کون سے اشخاص اور کون کون سے افراد نے آنا ہے۔ یقیناً امام جو شیعہ ہے، شیعہ کی نسب اور حسب کا اندازہ ہے امام کو، لطف سے وہ شخص دور ہے جو حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ جس کی خیر چاہے، اللہ جب مہربان ہو جائے تو اس شخص کی دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور خود بنفس ہی امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ جس کا برا چاہے اس کے دل میں بغض زیارت امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بغض ڈال دیتا ہے۔ یہ شخص بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اہل بیت کے بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت فی دنیا خزی و آخر و عذاب عظیمہ اس کا مصداق ہے کہ کوئی شخص جب اللہ کا قہر پڑ جائے تو یہ شخص اہل بیت کا دشمن ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور کا ناسبی زیارت امام حسین علیہ السلام سے کیوں اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا، کہا مولا زیارت کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ زیارت کے دو فائدے ہیں۔ اثر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک تو زیارت امام حسین علیہ السلام سے دل نازنین حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے قلب رسول اللہ مسرور ہوتا ہے، شاد ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَبْغَضَ عَدُوِّنَا، اور ہمارے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ عمل خیر ہے۔ زیارت آپ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر رہے ہیں، گرمی اور سردی میں تکلیف آپ کر رہے ہیں، حتیٰ انسان بیمار ہو سکتا ہے، حتیٰ انسان کوئی اور تکلیف
انسان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں تکلیف ہو رہی ہے ناسبی کو، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ شخص، اس کے اوپر خدا کا قہر پڑا ہے۔ خدا کا قہر پڑ جائے تو انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ اہل بیت سے بغاوت کفر ہے، الحاد ہے، شرک ہے۔ حتیٰ یہ بھی روایت میں وارد ہوا کہ جو شخص اہل بیت کا دشمن ہے، ناسبی ہے، کافر ہے، منافق ہے، بلکہ مشرک ہے، شرک کر چکا ہے فی صفات اللہ کی صفات میں یہ شخص مشرک ہے، اس نے شرک کر دیا۔ اولاً تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ علی مولا کی ولایت کا ہی منکر ہو جائے۔ یہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے فوائد اور اس کے فیوض و برکات حد اور نہایت سے زیادہ ہے۔ یعنی میں عرض کروں کہ خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ایک عہد تجدید عہد ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ گویا اس شخص نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کر لیا کہ مولا آپ تشریف لے آئے، ہم کوئی کوفی نہیں ہے، ہم کوئی شامی نہیں ہے، آپ تشریف لے آئے۔ جس طریقے سے آپ کے جد کی زیارت کرتے ہیں، حل میں ناصر ینصرنا پر آواز بلند کرنے والے ہیں، آپ آ جائے اگر آواز بلند کر دے، واللہ العظیم شرق عالم سے غرب عالم میں کوئی مومن نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو صاحب الزمان کے قدموں تک نہ پہنچا دے۔ تجدید عہد ہے اس مقام پہ کہ جہاں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے خود اپنے عہد کو تجدید کر دینا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین اور آسمان لرز پڑے۔ عاشورہ کے دن فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے، ایسا دن نہیں جو عاشورے کا دن تھا۔ آج آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی پر مومنین کی جمع غفیر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انتہا ہے، یعنی ابھی 40 تک دن ہے، 20 دن، 19 دن، 18 دن وقت ہے۔ مومنین آج ابھی سے ہی حاضر ہو گئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ زائرین؟ ان زائرین کا مقصد کیا ہے؟ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان میں فہم اور درک کی ضرورت ہے کہ زائرین کیوں حاضر ہوئے، وجوہات کیا تھے۔ یقیناً یہ اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے۔ اس مقدس راتوں میں مولا کی زیارت پڑھیں اور دلی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اگر بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو دیگر مومنین بھی مستفید ہو جائیں گے۔ سر ویڈیو کال ہو سکتی ہے؟ نہیں، ویڈیو کال پہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں لائیو مناظر تو فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل ہے تو یہاں پر تقاضے کچھ اور ہے۔ آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، اگر آپ زیارت کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں یا دعا کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ یہاں پہ سگنل کچھ مسئلہ ہے؟ جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں شرمایا نہ کرے۔ انسان بس اوقات شرماتا ہے کہ میں کس طریقے سے زیارت امام حسین پڑھوں، مجھے تو عربی نہیں آتی، عربی میں غلط پڑھ لوں گا۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو آپ کی عربی، آپ کی قرت، آپ کی زبان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔
آپ کی نیت ہونی چاہیے. نیت ضروری ہے، نیت سے آپ کی زیارت قبول ہوگی. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہ شرمایا کریں کہ کون سی دعا ہے. دعا کا مستقیماً واسطہ اپنے امام سے ہے، مولا امام حسین علیہ السلام سے ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگر کال کریں تو ہمیں دعا کرنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ دعا کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی ضرورت ہے، بچے کو جب ضرورت پڑتی ہے اپنے والد سے مانگتا ہے. اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ضرورت ہے تو وہ مانگتا ہے. مولا سے اس طرح مانگا کرے. یہ نہ کہا کرے کہ مجھے تو الفاظ نہیں آتے. کسی بھی زبان میں، کسی بھی لہجے میں، کسی بھی لہن میں اپنے وقت کے امام کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ کیجیے. آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے. زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. روحی و جسمک فدائے. اے میرے امام، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ دلوں کی تمام حاجات کو جانتے ہیں. کریم ابن کریم ہیں، تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرمائیں. سب سے پہلے میری دعا ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. امام زمانہ کا آپ کی یہ چہلم ہم امام زمانہ کے ساتھ منائیں. الہی آمین. مولا ہمیں اذن دیجیے آپ کے دربار میں ہم آئیں، اور آپ کے ادھر آ کے پیدل پیادہ روی کرتے ہوئے آئیں، اور آپ کو ہدیہ نذرانہ پیش کریں اپنے اشکوں کا. اپنی ہماری تمام جائز حاجات کو پوری کریں. بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تمام مومنین کے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. خصوصی طور پہ میرے بچوں سید شبر عباس، سید کمیل عباس کو ترقی عطا کریں. ان کو تمام امتحانوں میں کامیاب کریں. زندگی کے بھی اور جو بھی ان کی زندگی کے جو امتحانات ہیں ان میں ان کو کامیاب کریں. اور سید فضل عباس کو جو ہے ان کو تمام ہر طرح کی آسانیوں کے ساتھ نوازیں، اور ہر طرح کے رزق کے لیے ان کے لیے دروازوں کو کھولیں، اور ان کی تمام جو پریشانیاں ان کو دور کریں. یا میرے اللہ، یا میرے مولا، آپ سب جانتے ہیں، اللہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس تمام اللہ کی رضائیں ہیں. آپ مظہر خدا ہیں، مشکل کشا کے بیٹے ہیں. آپ بھی مشکل کشا ہیں. میرے مولا، میرے آقا، جو ہم بیمار ہیں، ہم بیماری کو جو ہے شفا یاب سحر دیں. میری بچی جو بول نہیں سکتی، اس کو اذن دیں کہ وہ بول سکے. اسے سکینہ کا واسطہ، آپ کو سکینہ کا صدقہ عطا کر دیں. اس کو زبان عطا کر دیں، دعائے زہرا کے بولنے لگ جائے. اور میرے مولا سب سے آخر میں پھر میری یہی بار بار آپ سے یہی التجا ہے، میرے مولا، میرے مالک، امام زمانہ کا تعجیل میں کریں. میرے اللہ، ہمارے ملک پاکستان میں اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے، سیلاب کی اس مصیبت کو رفع کریں. میرے اللہ، آپ کو واسطہ ہے، ان پاک ہستیوں کا واسطہ، ابا فضل العباس کے صدقے، امام حسین کے صدقے، امام زمانہ کے صدقے، ہمارے ملک پاکستان کو اس مصیبت سے نجات دلائیں. بہت مصیبت پیچھے پڑی ہوئی ہے. سیلاب کی مصیبت سے ان سب کو جو ہے آسانی کریں، ان کی زندگیوں کو، غریبوں کو آسانی زندگی دے. الہی آمین. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے بحق سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. تمام مومنین جہاں کہیں پر بھی ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، جہاں کہیں مشکلات ہے، مولا خوب جانتے ہیں. اللہ تمام مومنین کی مشکلات کو رفع اور دفع کرے. اور جو بھی کربلا آنے کا مشتاق ہے،
اللہ ان کو کربلا بلائے، کربلا کی زیارت سے اسے مشرف کرائے۔ کچھ لوگوں نے میسج بھی کیے ہیں، سراج احمد صاحب نے پریشانی کہتے ہیں میں پریشان ہوں، اللہ مومن کے پریشانیاں حل فرمائے۔ روما خان صاحبہ، شبستہ، ابو تراب صاحبہ، عبد الکریم صاحب، نرجس فاطمہ، عاقب علی لغاری، اللہ ان مومنین کی بھی جو بھی دلی خواہشات ہے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور مخصوصاً جو مومن اس وقت کربلا کا مشتاق ہے، آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، یہ ہمارے بس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، کبھی مشکلات ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان آ نہیں سکتا، لیکن یہی جو محبت حسین تیرے دل میں ہے یہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے شفاعت کے لیے بھی کافی ہے، تیری دنیا کے لیے بھی کافی ہے، تیرے آخرت کے لیے بھی کافی ہے، تیرے قبر کے لیے بھی کافی ہے، تیرے نکیر اور منکر کے سوال کے جواب میں بھی حسین کافی ہے، پل صراط پر بھی یہ حسین کافی ہے، یوم حشر میں بھی حسین کافی ہے۔ بس جس دل میں حسین ہے اس دل میں سب کچھ ہے، گنج ہے خدا کی حکمتوں کا، اور جس دل میں حسین نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیگر ایام میں بھی دیکھتے رہیے۔ فطرس 1 جو کہ کربلا مقدسہ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے شروع ہوتا ہے، اور فطرس 2 جو کہ کربلا کے مطابق کربلا کے ٹائم کے مطابق 10 بجے رات کو یہ پروگرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہیں گے۔ یہ نور کا کاروان رواں دواں ہے کربلا کی طرف، اور ہم سب ہی اس کاروان کے مسافر ہے، اس کشتی کے سوار ہے، ہر مومن اس کشتی کا سوار ہے۔ ان مقدس ایام میں ایک دعا کثرت سے کیا کرو، وہ دعا ہے حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی الظہور کے لیے، چونکہ ظہور سے ہی مومنین کے مشکلات حل ہو سکتے ہیں، مومنین کو آسانیاں ہو سکتی ہے، مومنین کے حوائج برآوردہ ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں ان مقدس ایام میں بین الحرمین یہ دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ حسین